السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مرکب تام یا جملہ بھی اسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، مرکب کی ہم نے دو اقسام پڑھی تھی، ایک مرکب ناقص جس کو مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں، یعنی جو صرف ایک جملے کا جز ہوتا ہے، مکمل اس میں بات واضح نہیں ہوتی، مرکب کی ایسی قسم تھی جو ناقص تھی۔ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ مرکب کی دوسری قسم مرکب مفید یا پھر مرکب تام یا پھر جملہ، یہ تینوں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ تو دیکھیے، کلمات کے جس مجموعے سے پوری بات سمجھ میں آ جائے اسے مرکب تام یا جملہ کہتے ہیں۔ جملے کا ترجمہ عموماً ہے، ہیں یا ہوں سے کیا جاتا ہے، تو اس کے کم از کم دو اجزاء ہوتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ جی کیا کہتے ہیں، مرکب ناقص میں بھی تو ہم نے دو اقسام دیکھی تھی کہ اس کے دو اجزاء ہوتے ہیں، دو جز ہوتے ہیں، مضاف، مضاف الیہ، موصوف، صفت، اور اسی طرح اشارہ، مشار الیہ، اسی طرح معطوف، معطوف الیہ، تو وہاں بھی تو دو جز تھے۔ لیکن دیکھیے اس میں بات مکمل نہیں تھی، یعنی علی کا باپ، زید اور عمر، بات مکمل سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اس میں مرکب تام میں اگر دو اجزاء ہیں تو بات مکمل اس میں سمجھ آئے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ دو اجزاء ہیں لیکن بات مکمل سمجھ میں آئے گی۔ پھر جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جملہ اسمیہ، ایک جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز کیا ہو؟ اسم ہو، جس کا پہلا جز، ہم نے پڑھا نا کہ جملہ اسمیہ کے دو جز ہیں نا، ہم نے پڑھا کہ مرکب تام کے دو اجزاء ہیں، دو اجزاء سے مل کر یہ بنے گا، تو پہلا جز جو ہے اسے ہم اسم کہیں گے۔ اگر وہ اسم ہے، دیکھیے اس کو اس طرح سمجھیے کہ اگر مرکب تام کا پہلا جز اسم ہے تو وہ جملہ اسمیہ، اگر مرکب تام کا پہلا جز فعل ہے تو وہ جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے؟ اسے آگے دیکھتے ہیں، پہلے جملہ اسمیہ سمجھیے کہ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو، یعنی کہ کوئی بھی ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو رہا ہے اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے۔ اور دوسری بات کہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز سبجیکٹ یعنی مبتدا بھی کہلائے گا، وہ اسم مبتدا کہلائے گا۔ اور جو پیچھے باقی کا حصہ بچا، دوسرا جز بچا، تو دوسرے جز کو ہم خبر کہیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو اس میں لفظ اللہ مبتدا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ مرکب تام میں ہے، ہیں، ہوں کے الفاظ آخر سے آتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ جی یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ آتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ابھی اس کے ہم جو قواعد دیکھیں گے تو اس میں یہ بات آپ کو مزید واضح ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، پہلا جز لفظ اللہ مبتدا اور اکبر یہ اس کی خبر ہے۔ مبتدا خبر یہ دونوں مل کر جملہ اسمیہ۔ الماء مبتدا، طہور خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ تو پہلی مثال میں لفظ اللہ، دوسری مثال میں الماء یہ مبتدا ہے اور اکبر اور طہور یہ خبر ہے۔ پھر اس کے قواعد دیکھیے، مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، بات ہو رہی ہے عموماً، مبتدا عموماً معرفہ، جیسے مثال میں دیکھیں اللہ، لفظ اللہ معرفہ، اور اکبر خبر جو ہے وہ عموماً نکرہ ہے۔ الماء معرفہ الف لام کی وجہ سے، طہور تنوین نے بتایا کہ یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ مبتدا اور خبر دونوں کی حالت کون سی ہے؟ یہ ہمیشہ حالت رفعی میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ جنس اور عدد میں خبر مبتدا کے مطابق ہوگی، جنس اور عدد میں کیا ہے کہ وہ مبتدا کے مطابق ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد آئے گی، ٹھیک ہے؟ اگر مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع آئے گی۔ اسی طرح اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر کی آئے گی، اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث کی آئے گی۔ مبتدا جب کسی غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر عموماً واحد مؤنث لائی جاتی ہے۔ کیا پڑھا ہم نے؟ مبتدا جب کسی غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، یعنی انسان کے علاوہ کی اجزاء یا جتنی بھی چیزیں ہیں غیر عاقل، ان کی جمع مکسر اگر ہے
تو کیا ہوگا، اس کی خبر عموماً واحد مونس آئے گی۔ مثال کو دیکھیے، تمام قواعد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اللہ غفور، معرفہ اور نکرہ، ٹھیک ہے، اسی طرح ہے نا، مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ آ رہی ہے۔ اور اگر ان کی حالت دیکھی جائے اعراب کے لحاظ سے، دونوں مرفوع ہیں۔ ھذا کتاب، تو اب آپ دیکھیں ھذا معرفہ، اسم اشارہ معرفہ کی قسم ہے، کتاب کتاب، تو اب یہ بھی کیا ہے، تنوین نے بتایا کہ نکرہ ہے۔ الصلح خیر، حالتیں دونوں کی رفعی ہے، ایک معرفہ ایک نکرہ۔ ھذان لساحران، اب یہاں دیکھیے بات ہوئی تھی جنس اور عدد میں خبر مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، اب جو مبتدا ہے وہ تثنیہ ہے تو اس کی خبر لساحرانی، ٹھیک ہے۔ ھذان قلمان، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر جمع آتی ہے تو جمع کی صورت میں کیا ہوگا کہ اگر مبتدا جب کسی غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر عموماً کیا ہوگی، واحد مؤنث لائی جائے گی۔ اب یہاں دیکھیے الرجال، یہ جمع مکسر ہے لیکن یہ عاقل کی ہے، جبکہ قاعدے میں ہے غیر عاقل کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح المساجد، المساجد، مسجد کی جمع مساجد، یعنی کہ غیر عاقل ہے اور جمع مکسر ہے، مساجد، مسجدون نہیں ہے، مساجد اس کی جمع۔ اب اس کی جو خبر آئے گی المساجد، معرفہ بنائیں گے المساجد، اور آگے قدیمتن نکرہ اور واحد مؤنث گول کا آخر میں لگی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ الفاظ کی ہیر پھیر کریں گے تو انشاءاللہ یہ واضح ہو جائے گا۔ مزید دیکھیے جملہ اسمیہ کی بہت سی شکلیں بنتی ہیں، مثال کے طور پر کبھی مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور کبھی خبر مرکب اضافی ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ مرکب جو ہوتا ہے جملے کا جز ہوتا ہے، مکمل جملہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ معرفہ مثال سے سمجھتے ہیں، اللہ، لفظ اللہ معرفہ ہے، نور السماواتی، نور ہے آسمان کا اور زمین کا، نور، نور مضاف، سماواتی اعراب نے بتایا کیونکہ مضاف کا اعراب مرفوع ہوتا ہے، نور، ٹھیک ہے، حالت رفعی، اور سماوات مضاف الیہ کی حالت جری، ٹھیک ہے، مضاف مضاف الیہ، اور آگے والارض، واو عطف ہے، اور الارض زمین، زمین اور آسمان۔ پہلے اس کو دیکھیے، زمین اور آسمان، یعنی ایک معطوف دوسرا معطوف الیہ، اور ہم نے پڑھا تھا کہ معطوف الیہ کے ان دونوں کی حالت ایک جیسی ہوگی، یعنی معطوف الیہ معطوف کا تابع ہوگا نا۔ تو دیکھیے سماواتی اعراب کے لحاظ سے کیا ہے، حالت جری ہے، الف لام شروع میں لگا ہے، الارض الف لام شروع میں لگا ہے، حالت جری ہے، اور درمیان میں عطف ہے، ایک معطوف الیہ مل کر کیا بن رہا ہے، پیچھے نور مضاف کے لیے مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ اب مضاف الیہ مرکب اضافی بن کر پیچھے اللہ، لفظ اللہ مبتدا کے لیے خبر بنے گی۔ اب آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے میں کیا بول رہی ہوں، تو اس تصویر کو دیکھیے، لفظ اللہ میں نے کیا بتایا، لفظ اللہ کیا ہے، معرفہ ہے، اور ہم نے پڑھا کہ مبتدا کبھی معرفہ ہوتا ہے، اور اسم، یہ اس جملہ اسمیہ بنے گا نا، کیونکہ شروع میں ابتدا جملے کی ہو رہی ہے اسم سے، تو جملہ اسمیہ ہے، فوراً سے ذہن میں اس کے جز کے نام آ جائیں، ایک مبتدا اور اگلی خبر، ٹھیک ہے۔ تو لفظ اللہ اسم ہے اور معرفہ بھی ہے، اور یہ بنے گا مبتدا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے نور السماوات والارض، نور اعراب بتا رہے مضاف ہے، سماواتی اعراب کے نیچے زیر نے بتایا کہ نور السماواتی آسمان کا نور، ترجمہ کر کے دیکھا کریں، کا کی کے کا ترجمہ آتا ہے مضاف مضاف الیہ میں، نور و مضاف، السماواتی یہ مضاف الیہ، لیکن ابھی مضاف الیہ بننے سے پہلے یہ کچھ اور بھی بن رہا ہے، سماواتی والارض، آگے کا ترجمہ میچ کریں، سماواتی آسمان اور زمین، آسمانوں اور زمینوں کا۔ اب دیکھیے سماوات معطوف و عطف، اور کا معنی آیا تو عطف، والارض معطوف الیہ، اب معطوف الیہ عطف یہ تینوں مل کر بن جائیں گے مضاف الیہ، کیونکہ پیچھے مضاف بیٹھا ہے نا، تو مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو گیا، اور ہم نے پڑھا کہ خبر عموماً مرکب اضافی بھی ہوتی ہے، تو یعنی کہ مرکب اضافی کیا بنی، خبر بنی، مبتدا اور خبر مل کر کیا بن گیا، جملہ اسمیہ۔ تو جملہ اسمیہ کے دونوں اجزاء، دونوں جز پورے ہو گئے، مبتدا اور خبر۔ اگر ہم اس کو یہ کرتے اللہ، لفظ اللہ مبتدا، نور خبر، تو السماوات والارض یہ کہاں جاتا، تو
پورے جملے کی ایک ترتیب ہوتی ہے، تو یہ ترکیب سے ہم نے اسے سیٹ کیا اور ہمارا یہ مکمل جملہ بن گیا، جس میں ہم نے دیکھا کہ معطوف معطوف الیہ یہ بھی جملے کا جز بن گیا، مضاف مضاف الیہ بھی جملے کا جز بن گیا، یعنی کہ مرکب آپ کا عطفی اور مرکب آپ کا اضافی دونوں اس جملے میں آ گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جملے کا جز بنے۔ مکمل جملہ نہیں ہوتا نا، لیکن ایک مکمل جملے کے اندر یہ سارے آ سکتے ہیں، موصوف صفت بھی آ سکتا ہے، مضاف مضاف الیہ بھی آ سکتا ہے، مرکب اشاری بھی آ سکتا ہے، مرکب عاطفی بھی آ سکتا ہے، پریشان نہیں ہونا، ہم نے ان کو جسٹ دماغ لڑا کر اس کو ہم نے حل کیا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح دوبارہ سے وہ تصویر دیکھی جس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے تو خبر جو ہے وہ مرکب جاری بھی ہوتی ہے، جیسے الحمد اسم الف لام نے بتایا تو یہ مبتدا بنا لیں، للہ لام زیر لی لگا لفظ اللہ کے ساتھ، تو للہ یہ مرکب جاری، جار حرف جر اور لفظ اللہ مجرور، جار مجرور مل کر مرکب جاری ہو کر کیا بنا؟ خبر، ٹھیک ہے؟ اسی طرح مرکب اضافی پلس نکرہ، تو اب یہاں پر مبتدا مرکب اضافی بھی ہو سکتا ہے، ارض اللہ اعراب بتا رہے ہیں ارض اللہ، تو بھائی اب آپ اعراب خود بھی لگا سکتے ہیں، مزے کی بات، یعنی آپ دیکھیے ارض اللہ آپ نے جسٹ اس اسم کی کنڈیشن دیکھی، ارض نہ الف لام آیا ہے نہ ہی آخر سے تنوین آئی ہے، مضاف ہی بنے گا نا، ظاہر سی بات ہے، مضاف کے متعلق پڑھا تھا کہ اس کے اوپر الف لام داخل نہیں ہوتا، تنوین بھی داخل نہیں ہوتی، مضاف۔ اگر مضاف میں ڈاؤٹ آ رہا ہے اگلا لفظ دیکھیے، ٹھیک ہے؟ ارض اللہ زیر الف لام لگا ہے اور آخر میں زیر لگائیں گے اور آنکھیں بند کر کے، مضاف مضاف الیہ، ارض اللہ اللہ کی زمین، واسعۃ خبر نکرہ، واسعۃ تنوین نے بتایا کہ یہ والا اسم جو ہے یہ نکرہ ہے تو کیا بن گیا؟ خبر بن گئی، واسعۃ اللہ کی زمین وسیع ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح مرکب جاری مبتدا بن سکتا ہے الا حرف جر ابصارہم، کیا بن گیا؟ ابصارہم اس کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر مرکب جاری اور آگے ہو کر کیا بنا؟ خبر، مبتدا بنا، خبر آگے غشاوتن ہے، الا ابصارہم کیا بنا؟ مرکب جاری ہو کر مبتدا بنا، غشاوتن خبر ہے۔ اس طرح مرکب ناقص اور مرکب ناقص، یعنی کہ مبتدا خبر مرکب ناقص بھی ہوتی ہے، خبر مرکب ناقص، دونوں مرکب ناقص مل کر مکمل جملہ بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کلو مضاف نفسن مضاف الیہ، کلو نفسن، ٹھیک ہے؟ کیا بن گیا؟ مضاف مضاف الیہ، ٹھیک ہے؟ مل کر مبتدا، مرکب اضافی ہو کر مبتدا، ذائقۃ مضاف الموتی مضاف الیہ، مضاف الیہ مضاف مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر بن گئی، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ جب آپ اس کو اس طرح چارٹ کی صورت میں کریں گے، جیسے ابھی میں نے آپ کو اللہ نور السماوات والارض کی دکھائی، اس طریقے پر کریں گے تو یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، ایرو لگا کر چیک کیجئے، ساری مثالیں کیجئے انشاءاللہ، جہاں مشکل لگے سمجھ نہ آئے پوچھ لیجئے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔